سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مذاق کی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں اسی طرح ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی اسی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو لمبی کر رکھی ہے، دراز کر رکھی ہے کہ انہیں ان کے گناہوں کی فوری طور پر سزا دنیا میں نہیں مل رہی، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی تدبیر کامیاب ہو چکی ہے، جو انہوں نے سازشیں کی ہیں وہ کامیاب ہو چکی ہیں۔ چنانچہ اللہ نے انہیں چھوڑ رکھا ہے، اس لیے چھوڑ رکھا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہی میں اور پختہ ہوتے رہیں اور پکے ہو جائیں۔ اگرچہ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا، چونکہ اللہ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا، اس لیے اس کو اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا گیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، لہذا نہ ان کے تجارت میں نفع ہوا ہے اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ کو روشن کیا، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، نے ان کے نور کو سلب کر دیا، ان کے نور کو ختم کر دیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا تاکہ انہیں کچھ دکھائی نہ دے، نہ انہیں کوئی سجھائی دے۔ یہاں منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے، یعنی وہ منافق جن کے سامنے اسلام کے دلائل سامنے آنے کے باوجود بھی وہ گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے، وہ کفر میں پھنسے ہوئے تھے، تو اس کو یہاں آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح اگر آپ آگ جلاتے ہیں تو اس کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے ماحول کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صاف نظر آنے لگتی ہے، اسی طرح اسلام کے دلائل سامنے آنے کے باوجود حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی، لیکن اس کو جاننے کے باوجود بھی وہ کفر پر اور نفاق پر اڑے رہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد کی وجہ سے ان سے ایمان لانے کی توفیق چھین لی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پس وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گونگا کر دیا ہے، اندھا کر دیا ہے، بہرا کر دیا ہے، پس وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا ان کی مثال ان منافقوں سی ہے جیسے آسمان سے برستی ہوئی ایک بارش جس میں اندھیریا بھی ہو اور گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو، وہ کڑکوں کی آواز سے موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس سے پہلے آیت گزری ہے منافقوں کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی مثال دی ہے جن کے سامنے اسلام کے دلائل ان کے سامنے آنے کے باوجود بھی وہ سوچ سمجھ کر کفر پر اڑے ہوئے تھے، گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے، نفاق پر اڑے ہوئے تھے۔ اور اب اس آیت میں اس دوسرے منافقوں کو اس دوسرے گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے میں تذبذب کرتے تھے، یعنی تب ان کے سامنے اسلام کے حقائق ان کے سامنے آتے تو وہ ایمان لانے کی سوچتے، ایمان کے لیے بڑھتے، اسلام کے لیے بڑھتے، لیکن جب ان کے سامنے اسلام کے احکام یا پھر حلال و حرام کی باتیں آتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی مثال، یہاں ان کو برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں
निफाक की और कुफ्र की वईदें सुनाता है तो ये अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं, और कानों में उंगलियां देने के बाद ये समझते हैं कि हम आज़ाब से बच गए हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में बिल्कुल पकड़ लेगा और उन्हें वो अल्लाह की पकड़ से बिल्कुल बच नहीं सकते। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, ऐसा लगता है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले जाएगी। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह, जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है वो उस रोशनी में चल पड़ते हैं। व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब वो उन पर अंधेरी कर देती है तो वो खड़े रह जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकतें उनसे छीन लेता। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए लोगो अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। वो परवरदिगार अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ, वो परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया, आसमान को छत बनाया। अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, फिर उसके जरिए तुम्हारे लिए उनसे फल। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, लिहाजा अल्लाह के साथ शरीक न, किसी को भी शरीक न ठहराओ जैसे कि तुम सब जानते हो। इन दो आयतों में इस्लाम के अकीदे और तौहीद की बातें बयान की गई है और मुख्तसर अंदाज में उसकी दलील भी दे दी गई है। यानी अहले अरब ये समझते थे कि ज़मीन को और आसमान को बनाने वाला अल्लाह है, फिर ज़मीन और आसमान से पानी बरसाने वाला भी अल्लाह है, और उससे पौधे निकालने वाला भी अल्लाह है, हमें रिस्क देने वाला भी अल्लाह है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये अकीदा था कि अल्लाह ताला ने कुछ कामों को बुतों के सुपुर्द कर रखा है, बुतों को सौंप रखा है, और बुत वो काम करते हैं। और वो ये अकीदा भी रखते थे कि वो बुत अपने अपने कामों में बराह रास्त फैसला करने का इख्तियार रखते हैं, जिसकी वजह से वो बुतों की इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि ज़मीन को बनाने वाले हम, आसमान को बनाने वाले हम, उससे बारिश बरसाने वाले हम, तुम्हें रिस्क देने वाले हम। फिर ये कितने बड़े जुल्म की बात है कि सब कुछ करने वाले हम, इस कायनात को चलाने वाले हम, और इस कायनात को चलाने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, हम तन्हा इस कायनात को चला रहे हैं और इस कायनात को चलाते रहेंगे। तो फिर ये कितने बड़े जुल्म की बात है कि बनाने वाले तो हम हैं और तुम इबादत किसी और की करते हो।